ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے حوالے سے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ مغرب کے تمام میڈیا ہاؤسز، اخبارات اور ٹی وی چینلز یا سوشل میڈیا پر جو بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں وہ اسرائیلی لابی کے زیر اثر ہیں۔ لابی سے مراد وہ منظم اور بااثر گروہ ہیں جو امریکی سیاستدانوں اور حکومت پر دباؤ ڈال کر اسرائیل کے حق میں فیصلے کرواتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اب امریکی عوام اور خاص طور پر وہاں کی نوجوان نسل کے اندر اسرائیل کے خلاف ایک شدید لہر ابھر رہی ہے۔ اسرائیل کا امریکی سیاست میں براہ راست مداخلت کرنا، یہ وہ عوامل ہیں جنہوں نے امریکیوں کو متنفر کر دیا ہے۔ امریکیوں کو لگتا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے ان کے ملک میں مہنگائی بڑھی ہے اور ان کے ٹیکس کا پیسہ ان کی اپنی فلاح کی بجائے، یعنی امریکی عوام کی فلاح کی بجائے دوسروں کی جنگوں میں جھونکا جا رہا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو عالمی سیاست اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے حوالے سے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ مغرب کے تمام میڈیا ہاؤسز، اخبارات اور ٹی وی چینلز یا سوشل میڈیا پر جو بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں اور یا ان کے جو چینلز ہیں وہ اسرائیلی لابی کے زیر اثر ہیں، اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، یعنی یہ حقیقت ہے۔ لابی سے مراد وہ منظم اور بااثر گروہ ہیں جو امریکی سیاستدانوں اور حکومت پر دباؤ ڈال کر اسرائیل کے حق میں فیصلے کرواتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، یعنی وہ تحقیقی ادارے جو حکومت کو مشورے دیتے ہیں، حکومت ان سے مشورے لیتی ہے، رپورٹس بنواتی ہے، اور وہ بظاہر انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، لیکن وہ بھی زیادہ تر اسی لابی کے فراہم کردہ فنڈ سے چلتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف سے ایک ہی بیانیہ سننے کو ملتا ہو، جہاں پہ ہر کوئی اسرائیل کے حق میں بول رہا ہے، جہاں پر ہر کوئی ادارہ یا کوئی سیاستدان یا کوئی میڈیا یہی بتاتا ہے کہ اگر آپ نے اسرائیل کے خلاف بات کی تو آپ اینٹی سیمیٹک کے قانون یا اس کی تحریک یا اس کی زد میں آ سکتے ہیں، اس قانون کی یا اس کیمپین کی، تو وہاں عوامی رائے کا بدل جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب امریکی عوام اور خاص طور پر وہاں کی نوجوان نسل کے اندر اسرائیل کے خلاف ایک شدید لہر ابھر رہی ہے، جو تمام تر میڈیا کنٹرول کے باوجود اب یہ سامنے آ رہی ہے۔ سامنے آنے سے مراد یہ کہ اب مین سٹریم جو سرویز ہیں، رائے عامہ کے اوپینین سرویز جو ہیں، ان میں اب یہ بات کھل کر آ رہی ہے۔ تو اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ہم ایک نہایت اہم رپورٹ کا سہارا لیں گے جسے اسرائیل کے ایک انتہائی معتبر اور بااثر ادارے انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز یعنی INSS نے جاری کیا ہے۔ یہ ادارہ اسرائیل کی دفاع اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے ان کی بڑی اس کی اہمیت ایک ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی تحقیقات کو اسرائیلی ریاست کے اعلیٰ ترین ایوانوں میں سنجیدگی سے پڑھا جاتا ہے۔ اس رپورٹ کے مصنفین اویشے بین ساسون گورڈوس اور ٹیڈ ساسون ہیں، جو کہ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، ریسرچرز ہیں۔ ان کا اس رپورٹ کو لکھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت اور عوام کو اس حقیقت سے آگاہ کر سکیں کہ وہ امریکہ جو گزشتہ کئی دہائیوں سے اسرائیل کا سب سے بڑا پشت بنا رہا ہے، اس کی حمایت کرتا رہا ہے ہر حال میں، اب وہاں کی زمین اسرائیل کے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے، یا وہاں پہ اسرائیل کے لیے حمایت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ رپورٹ ایک تجزیہ نہیں بلکہ ایک انتباہ ہے کہ اگر اسرائیل نے اپنے روش نہ بدلی تو امریکہ میں اپنا سب سے بڑا اتحادی کھو سکتا ہے۔ اس رپورٹ کی بنیاد پیو ریسرچ سینٹر کی وہ تازہ ترین سروے ہے، یعنی جو انہوں نے رائے عامہ کا جائزہ لینے کے بعد جو مرتب کیے ہیں، جو اپریل 2026 میں سامنے آئے ہیں، یعنی 2026 میں یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور اس میں پیو ریسرچ جو ہے سینٹر، جو امریکہ کا ایک غیر جانبدار ادارہ ہے، جو وہاں کی رائے عامہ اور رجحانات اور عوامی جو رائے بنتی ہے اس کے بارے میں انتہائی یعنی باریک بینی کے ساتھ ایک ریسرچ کرتا ہے، سرویز کرتا ہے، اور دنیا بھر میں اس کے اعداد و شمار کو مستند مانا جاتا ہے۔ ان اعداد و شمار کے مطابق 2022 میں صرف 42% امریکی اسرائیل کے بارے میں منفی رائے رکھتے تھے، یعنی اکثریت کی رائے جو تھی وہ اسرائیل کے بارے میں مثبت تھی۔ اب یہ تعداد 2025 میں بڑھ کر 53% ہوئی ہے، اور 2026 میں یہ حیران کن طور پر 60% تک پہنچ گئی ہے جو اب اسرائیل کے بارے میں منفی رویہ رکھتے ہیں۔
یعنی اب امریکہ کی اکثریت اسرائیل کو ایک ناپسندیدہ ملک سمجھتی ہے۔ اس کے برعکس اسرائیل کے حق میں بات کرنے والوں کی تعداد جو کبھی 55% تھی، اب گھٹ کر صرف 37% رہ گئی ہے۔ اگر ہم سیاسی جماعتوں کے لحاظ سے دیکھیں تو صورتحال مزید سنگین ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں لیفٹ آف دا سینٹر جماعت ہے، جو اس وقت امریکہ میں آپ ایک حزب اختلاف کی جماعت کہہ سکتے ہیں، اس کے 71% ووٹرز اسرائیل کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا دھچکا ریپبلکن پارٹی میں لگا ہے، جسے اسرائیل کا ایک مستقل گھر، ان کا قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ وہاں ریپبلکنز میں بھی اب 37% لوگ اسرائیل کے خلاف ہو چکے ہیں، جو کہ ماضی کے مقابلے میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسرائیل امریکہ کی کسی ایک جماعت پر بھی مکمل بھروسہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہر جگہ اس کے خلاف اب عام لوگوں میں ایک رائے عامہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس رپورٹ میں جو پیو ریسرچ کی رپورٹ ہے، جس کی بنیاد پر اسرائیلی ادارے نے تھنک ٹینک نے اپنی رپورٹ مرتب کی ہے، تو اس میں ایک اور دلچسپ اور فکر انگیز موازنہ کیا گیا ہے۔ اب امریکی عوام کی نظر میں اسرائیل کی حیثیت ان ممالک کے برابر ہو گئی ہے جنہیں امریکہ کا دشمن یا حریف سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر روس کے بارے میں 85% اور ایران کے بارے میں 82% امریکی منفی رائے رکھتے ہیں، اور اب اسرائیل بھی اسی فہرست کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اب امریکی عوام ترکی، سعودی عرب اور مصر جیسے ممالک کو اسرائیل کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور مثبت نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کا وہ امیج جو دہائیوں سے مشرق وسطیٰ کی واحد جمہوریت کے طور پر بنایا گیا تھا، اب مکمل طور پر یا کم از کم بہت حد تک پاش پاش ہو چکا ہے۔ اب ذرا نوجوان نسل کے اعداد و شمار پر غور کریں، کیونکہ یہی نسل کل کا امریکہ چلائے گی۔ 18 سے 29 سال کے امریکی نوجوانوں میں 75%، یعنی ہر 4 میں سے 3 نوجوان اسرائیل کے سخت خلاف ہیں۔ ان میں سے صرف 23% اسرائیل کے حق میں ہے۔ اسی طرح 30 سے 49 سال کی عمر کے لوگوں میں 67% منفی رائے ہے اسرائیل کے بارے میں۔ یہاں تک کہ نوجوان ریپبلکنز میں بھی 64% لوگ اب اسرائیل کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ وہ نسل ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے براہ راست مناظر دیکھ رہی ہے، اور اب وہ روایتی میڈیا کے پروپیگنڈے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رپورٹ کے مصنفین کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار اسرائیل کے لیے ایک سیکیورٹی ڈراؤنا خواب ہے، سیکیورٹی نائٹ میئر ہے، کیونکہ مستقبل کی امریکی قیادت اسرائیل کی حمایت سے مکمل ہاتھ کھینچ سکتی ہے۔ مذہبی اعتبار سے بھی اسرائیل کے پاؤں تلے سے زمین نکل رہی ہے۔ اسرائیل نے ہمیشہ ایونجیلیکل عیسائیوں پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، ان کو اپنا سیاسی اور مذہبی اتحادی بھی بنایا ہے۔ یہ وہ مسیحی گروہ ہے جو مذہبی بنیادوں پر اسرائیل کی حمایت کو اپنے ایمان کا ایک حصہ سمجھتا ہے، لیکن اب اس قلعے میں بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ 50 سال سے کم عمر کے ایونجیلیکل عیسائیوں میں اب 50% لوگ عیسائی جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ہو چکے ہیں۔ اسی طرح کیتھولک فرقے کے جو عیسائی نوجوان ہیں، ان میں 74% اور نوجوان جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، جن کو ہم ایتھیسٹ کہہ سکتے ہیں، ان میں 80% لوگوں میں اسرائیل کے بارے میں ایک منفی رائے پائی جاتی ہے۔ اسرائیل کا یہ مفروضہ کہ مذہبی امریکہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، اب دم توڑ رہا ہے۔ ایک اور انتہائی اہم پہلو، امریکی کمیونٹی، یہودی کمیونٹی جو ہے، جو امریکہ میں رہتے ہیں یہودی، ان کے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ماضی میں امریکہ میں مقیم یہودی اسرائیل کی مالی اور سیاسی حمایت کا سب سے بڑا ذریعہ تھے، لیکن اب ان کے اندر بھی ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ رپورٹ 2 مختلف سرویز کا حوالہ دیتی ہے، ایک میل مین اور ایک جے گروپ کا، اور دوسرا جے اسٹریٹ کا۔ ریپیٹ کروں، ایک میل مین گروپ کا اور دوسرا جے اسٹریٹ کا، جو ایک لبرل اور امن پسند ایک یہودی تحریک ہے۔ ان رپورٹس کے مطابق 55 سے 60% امریکی یہودی اب ایران کے ساتھ جاری جنگ اور فوجی کارروائیوں کے مخالف ہیں۔ یہاں تک کہ 30% یہودی اب یہ کھل کر کہتے ہیں کہ ان کی ہمدردیاں اسرائیلیوں کی بجائے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ جب ان سے اسرائیل کو دی جانے والی امداد کے بارے میں پوچھا گیا تو صرف 31% نے کہا کہ یہ امداد
غیر مشروط ہونی چاہیے، جبکہ باقی سب کا خیال تھا کہ یا تو امداد بند کر دی جائے یا اسے انسانی حقوق کی شرائط سے وابستہ کیا جائے، یعنی تبھی دی جائے یہ امداد اسرائیل کو جب وہ وہاں پہ انسانی حقوق پورے کرے۔ یہ عوامی غصہ اب امریکی ایوانوں یعنی کانگریس اور سینٹ میں بھی نظر آنے لگا ہے۔ اپریل 2026 میں تاریخی واقعہ پیش آیا جب 47 ڈیموکریٹ سینیٹرز میں سے 40 سینیٹرز نے اسرائیل کو فوجی بلڈوزرز اور بھاری بم فراہم نہ کرنے کے خلاف ووٹ دیا۔ اگرچہ یہ قانون مکمل طور پر منظور نہیں ہو سکا کیونکہ اس میں اکثریت نہیں حاصل کر پایا یہ بل، لیکن اتنی بڑی تعداد میں سینیٹرز کا اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونا ایک واضح پیغام تھا۔ سینیٹر ایلیسا سلوٹکن جیسی شخصیات جو ہمیشہ اسرائیل کی پکی حامی رہی ہیں، اب یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اسرائیل کی موجودہ حکومت کی پالیسیوں کا ساتھ نہیں دے سکتی ہیں۔ وہ اب ہر فوجی امداد کو انسانی حقوق کے ترازو میں تول کر فیصلہ کریں گے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اسرائیل کی اس بگڑتی ہوئی ساکھ کی کئی وجوہات ہیں۔ رپورٹ کے مطابق غزہ اور لبنان کی جنگوں میں عام شہریوں کا قتل عام، مغربی کنارے یعنی غرب اردن میں آباد کاروں کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے، اور اسرائیل کا امریکی سیاست میں براہ راست مداخلت کرنا، یہ وہ عوامل ہیں جنہوں نے امریکیوں کو متنفر کر دیا ہے۔ خاص طور پر ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کو گھسیٹنے کے تاثر نے امریکی عوام میں یہ احساس پیدا کیا ہے کہ اسرائیل اپنے مفادات کے لیے امریکہ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ امریکیوں کو لگتا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے ان کے ملک میں مہنگائی بڑھی ہے اور ان کے ٹیکس کا پیسہ ان کی اپنی فلاح کی بجائے یعنی امریکی عوام کی فلاح کی بجائے دوسروں کی جنگوں میں جھونکا جا رہا ہے، یعنی اسرائیل کے لیے یہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، امریکیوں کے فائدے کے لیے نہیں۔ تو اس رپورٹ کے مصنفین اویشے اور ٹیڈ آخر میں بہت اہم نتائج اخذ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اب ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں اس کی بنیادی قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ امریکہ کے ساتھ یہ خصوصی تعلقات، اسپیشل ریلیشن شپ اب شاید زیادہ دیر قائم نہ رہ سکیں۔ تو وہ خبردار کرتے ہیں دونوں مصنفین کہ اگر اسرائیلی قیادت نے یہ سمجھا کہ وہ طاقت کے بل بوتے پر سب کچھ حاصل کر لیں گے تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ اب امریکہ میں کوئی بھی ایسا نوجوان گروہ نہیں بچا جو اسرائیل کو ایک دوست کے طور پر دیکھتا ہے۔ تو یہ رپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا بدل رہی ہے۔ اب میڈیا کا کنٹرول اور لابیوں کا پیسہ سچائی کو سلو تو کر سکتا ہے، اس کے پھیلاؤ کو روک تو سکتا ہے، دیر کر سکتا ہے، تاخیر کر سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتا ہے۔ امریکی نوجوانوں کی یہ بیداری اس بات کا ثبوت ہے کہ مستقبل کی عالمی سیاست میں اب اسرائیل کے لیے وہ آسانیاں نہیں ہوں گی جو پچھلی 7 دہائیوں سے اسے حاصل تھیں۔ اسرائیل کے اپنے ماہرین اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلینک چیک کا دور ختم ہو چکا ہے اور اب اسرائیل کو اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ آج کے اس تجزیے کا جو میں نے رپورٹ کا کیا اور آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ عوامی شعور کی طاقت میڈیا اور لابیوں کے پروپیگنڈے کو شکست دے رہی ہے۔ ہم پاکستان میں بھی ایسی حالات دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے سیاسی رجحانات جن کو مین اسٹریم میڈیا ٹچ نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی یا ان موضوعات کی حمایت میں عوامی رائے طاقت پکڑ رہی ہے۔ تو اسرائیل کے اپنے تھنک ٹینک کی یہ رپورٹ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ امریکہ کے اندر ایک ایسی خاموش تبدیلی آ چکی ہے جو آنے والے برسوں میں مشرق وسطیٰ کے نقشے اور عالمی تعلقات کو بدل کر رکھ دے گی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری یہ گفتگو جو اس گہرے بحران کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوئی ہوگی جو اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات کو درپیش ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم نیا تجزیہ لے کر آپ کے سامنے آ سکیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔